بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اس وقت بہت تیزی سے اپنے اس ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہا ہے جس کا عمران خان نے اپنی عوام سے وعدہ کیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے بلے کو ووٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت بنی تھی۔ اور عمران خان کا وہ مشن تھا معیشت کو بہتر بنانا اور احتساب کے عمل کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا، اس طرح سے کہ پاکستان میں کرپشن کا حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں خاتمہ ہو سکے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ IMF نے ایک بار پھر پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ خبر کی تفصیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ IMF نے فائنلی پھر ایک بار پاکستان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ ان کا جو دوسرا راؤنڈ تھا IMF کے پروگرام کا جو پاکستان میں ہے، اس کے ریویو کا جو دوسرا راؤنڈ تھا، اس میں پاکستان کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ اب جو قسط ہے پاکستان کے لیے وہ اویلیبل ہوگی، لیکن قسط سے زیادہ جو بڑا امپیکٹ ہے اس خبر کا، اس کلین سرٹیفکیٹ کا، ہم آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو اس کے ساتھ کپل کی گئی خبر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کے جو وزیر تجارت ہیں اور جو سیکرٹری کامرس ہیں، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، اور جو یہاں پرائم منسٹر عمران خان کے اکنامک ایڈوائزر ہیں داؤد صاحب، ان سے ملاقات کی انہوں نے، دوسرے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی، منسٹر آف پاور سے ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ ایک ڈیلیگیشن تھا بزنس مین کا، ان سے ملاقات ہوئی پاکستانی حکام کی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ورلڈ اکنامک فورم جو سوئٹزرلینڈ میں جس کا اجلاس ہوا تھا، تو اس میں عمران خان صاحب نے گلہ دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ نے تو ہمارے ساتھ بڑے وعدے کیے تھے اور آپ کسی بھی وعدے پر پورا نہیں اتر رہے۔ تو اس پر عمران خان نے اسی بات پر ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے بولا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ تجارت بڑھائیں گے، لین دین بڑھے گی۔ جب ہم نے آپ سے کہا تھا ہمیں امداد نہیں چاہیے، ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں، تو وہ وعدے آپ کے کہاں گئے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سوئٹزرلینڈ میں عمران خان کو یہی بولا تھا کہ ہم جلد ہی اپنے بزنس مین کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان بھجوائیں گے، ماہرین کو بھجوائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں ہم کیا کر سکتے ہیں، کہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا وہ وعدہ تو پورا کیا۔ اب امریکہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، اور یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوا تھا کہ دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جرمنی کی، فرانس کی، انگلینڈ کی، امریکہ کی، سب نے اپنی فیکٹریاں چائنا میں لگا دی تھی۔ سستی بجلی، سستی لیبر، کم ٹیکس، دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی پروڈکٹس جو ہیں وہ چائنا میں بن رہے ہیں، کمپنیاں دوسرے ملکوں کی ہیں، فیکٹریاں چائنا میں لگی ہوئی ہیں۔ اب فرض کریں سونی ہے یا سیمنز ہے یا مرسیڈیز ہے۔ اب مرسیڈیز جرمن کمپنی ہے، لیکن اگر انہوں نے اپنی جو گاڑیاں بنانے کا پلانٹ ہے وہ چائنا میں لگایا ہوا ہے تو وہ مرسیڈیز میڈ ان چائنا تو ضرور ہے، لیکن وہ پروڈکٹ چائنا کا نہیں ہے، وہ پروڈکٹ جرمنی کا ہے، اس کی وہی ویلیو ہے۔ لیکن جو بنانے والے ہیں ان کی لاگت پھر اس پر کم آتی ہے بنانے میں اگر وہ چائنا میں اپنی فیکٹری لگاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے چائنا کا عروج شروع ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنا نے اپنی پروڈکٹس کو بھی کتنے زبردست طریقے سے لانچ کیا، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن انویسٹمنٹ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ساری دنیا انڈیا میں انویسٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب انڈیا ان کو آنکھیں دکھانے لگا ہے، بلیک میل کرنے لگا ہے، ذرا سا کوئی کشمیر کے ایشو پہ بات کرے تو انڈیا اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ٹریڈ ختم کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ اب سگنلز ہیں کہ کتنے سارے ملک ہیں جو اب پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بس ایک بار پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل آئے، جو اس ملک کے غداروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پورا ساتھ دیا تھا بھارت کا کہ پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ میں چلا جائے، خود پاکستان مخالف بیانات دیتے رہے۔ انہی دنوں جب فیٹف کا مقدمہ رپورٹ ہوا تھا، جتنی انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں، اتنا پیسہ آئے گا پاکستان میں، اتنی یہاں سے ایکسپورٹ ہوگی، اتنے ٹیکسز ملیں گے گورنمنٹ کو، ڈالر کی قیمتیں گریں گی، مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات جو نوجوان ہیں ان کو نوکریاں ملیں گی۔
اور ملک دشمنوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، بھلے وہ اندرونی دشمن ہو یا بیرونی دشمن ہو۔ لابیز چلیں، پروپیگنڈاز چلے، روز یہ لگتا گیا کہ آج حکومت جا رہی ہے، کل حکومت جا رہی ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، اور ایسے تاثرات قائم کر دیے گئے کہ عمران خان خود تنگ آ کر بول دے کہ مجھ سے یہ ملک نہیں چلتا، میں جا رہا ہوں۔ لیکن وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے، اسی طرح محنت میں لگے ہوئے ہیں، دن رات اپنی پوری کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کر کے دکھائیں گے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ جس طرح روس، قطر، کئی ممالک جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اب امریکہ بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا، اور اب یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ ساری دنیا اپنا سارا انحصار انڈیا پر ہی نہیں کرنا چاہتی، اب وہ اپنا رخ پاکستان کی طرف موڑنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ سی پیک بھی ہے۔ تجارت کے لیے دنیا کی بہترین پورٹ آپ کو پاکستان میں مل رہی ہے، سستی ترین زمین مل رہی ہے، سستی لیبر مل رہی ہے، سستی بجلی مل رہی ہے، تو کیوں نہ کریں انویسٹ پاکستان میں۔ اب آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا پاکستان، وہ چیک کرنے کہ انہوں نے جو ٹارگٹ دیا تھا، جو گورنمنٹ کا ٹارگٹ تھا، جو گورنمنٹ نے بتایا تھا کہ اس سال ہم اتنا ٹیکس کلیکٹ کریں گے، لیکن تاجروں کی ہڑتالیں، ٹریڈرز کی سٹرائکس اور بہت سارے ایشوز کھڑے ہو گئے تھے، تو ایف بی آر کا جو ریونیو ہوا، جو ٹیکس کلیکشن ہوئی، اس میں اضافہ تو ہوا، ماضی کی نسبت بے پناہ اضافہ ہوا، لیکن جو ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور اس ٹارگٹ سے ابھی تک ہم 500-600 ارب روپے پیچھے ہیں۔ تو آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ آئی، انہوں نے ریویو کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو تو منی بجٹ پیش کرنا پڑے گا تقریباً 200 ارب روپے کا، اور اس کے ساتھ آپ تیل کی قیمتیں بڑھائیں، اس کے ساتھ آپ گیس کی قیمتیں بڑھائیں، اور اس کے ساتھ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں۔ اب پاکستان کے جتنے بھی باشعور عوام ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کو قرضوں میں ڈبویا جا رہا تھا، فضول قسم کے پروجیکٹس جن کا کوئی حاصل وصول نہیں تھا، ان کے لیے اربوں کھربوں روپوں کے قرضے ایسے ملتے رہے جیسے مفت میں مل رہے ہیں، کیونکہ پتا تھا کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، واپس نہیں کر سکے گا، دیوالیہ ہوگا، ہم ان کے اثاثے ضبط کریں گے، ان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے، جو ان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، وہ ضبط کریں گے۔ وہ تھی سب سے بڑی گیم جو عمران خان کے آنے سے خراب ہو گئی، اور وہ گیم جو کھیلنے والے تھے، جو اصل پلیئرز جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے، امریکہ نے، انڈیا نے، اسرائیل نے، وہ تھے ہمارے سیاستدان، بڑے بڑے سیاستدان، تو وہ گیم تو ان کی خراب ہو گئی۔ اب جب عمران خان کی حکومت آئی تو ان کی گیم جو پوری ہونے والی تھی عنقریب، وہ بیچ میں خراب ہو گئی۔ اگر عمران خان قرضے کی قسط واپس نہ کرے تو اثاثے ضبط ہوتے ہیں، تو وہ قرضے کی قسط واپس کرنے کے لیے اس کو اور قرضہ لینا پڑتا تھا، اور اس کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط ماننی پڑتی تھی۔ بہرحال یہ باتیں ہم آپ کو کئی بار بڑی ڈیٹیلز میں فیکٹس اور فگرز کے ساتھ سمجھاتے رہے ہیں۔ ابھی آج کی خبر میں جو خاص بات ہے کہ عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں صاف کہہ دیا کہ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، اور ہم سبسڈی بھی دیں گے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہم سبسڈی دیں گے۔ حالانکہ یہ کیپیسٹی آرڈرز لے چکے ہیں، ان کے پاس اور آرڈرز لینے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ مافیا ہیں، حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اپنی تاریخی لیول پر پہنچ چکی ہے۔ اگر آپ نے اور آرڈرز لینے ہیں تو اور انڈسٹری لگانی پڑے گی۔ جتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اپنی فل فارم میں کام کر رہی ہے، اور ان کے پاس اور کیپیسٹی نہیں ہے اور آرڈرز لینے کی، آرڈرز کی کمی نہیں ہے اب، لیکن پھر بھی ان کو اربوں کی سبسڈی چاہیے، نہیں تو مزدوروں کو نکال دیں گے، عوام کو بے روزگار کریں گے۔ تو عمران خان نے ان کا یہ مطالبہ مان لیا ہے کہ جون تک ہم آپ کو اور سبسڈی دیں گے، اور یہ 50 ارب روپے لگے گا اس پہ۔ لیکن عمران خان کا جو مشن ہے کہ ایکسپورٹس میں کمی نہیں آنی چاہیے، ایکسپورٹس بڑھتی رہیں، بھلے پیسہ ان تاجروں کی جیبوں میں جاتا ہے، پیسہ پاکستان میں ہی رہے اور پاکستان میں آتا رہے۔ دیکھیں ملک کے اندر جتنی بھی کرپشن ہو نا، ایک کی جیب سے دوسرے کی جیب میں جائیں گے تو ملک کی جڑیں کھوکھلی نہیں ہوتی۔ جڑیں کھوکھلی تب ہوتی ہیں جب پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے، اور ہمارا تو امپورٹس میں اتنا نہیں جا رہا تھا جتنا کرپشن کا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر جا رہا تھا۔ امپورٹ جو تھی وہ تو ظاہری خرچہ تھا نا، تباہی تو وہاں سے مچ رہی تھی۔
बहरहाल IMF को तो साफ इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम जा रहे हैं वापस, हम अपने बॉसेस से बात करते हैं। ये एक इनकम्प्लीट रिव्यू था। वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने बॉसेस से बात की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के अवाम अब मज़ीद कोई कुर्बानी नहीं दे सकते, कोई मिनी बजट नहीं आएगा, कोई बिजली, गैस, पेट्रोल के नरखों में इजाफा नहीं होगा, लेकिन हम अपने टारगेट्स को रिवाइज कर सकते हैं, उस पर हम मज़ीद कोशिश करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा महंगाई अब नहीं होगी। तो उन्होंने इंडिकेटर्स को देखा, उन्होंने सारा रिव्यू किया, पाकिस्तान की कारकर्दगी देखी, इन 1.5-2 सालों में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, किस डायरेक्शन में जा रही है। उन्होंने देखा जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो $20 बिलियन का था, उसको ये कम करके 5 पे ला रहे हैं, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और टैक्स कलेक्शन में भी तकरीबन 40% का इजाफा हुआ है। इंपोर्ट्स बड़ी हद तक कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहें कि आपकी जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है वो ठीक है, आपकी इकोनॉमी स्टेबल है, इस वक्त आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आपकी जो $45 करोड़ की किस्त है वो आपको मिलेगी। तो इससे ये होता है कि बात $45 करोड़ की किस्त की नहीं है, बात ये है कि IMF बहुत बड़ा इदारा है, सारी दुनिया देखेगी कि उसने बोला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो चुकी है, इनके इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टर्स देखते हैं। और अमेरिका के जो कॉमर्स के सेक्रेटरी ने पाकिस्तान का दौरा किया है, उससे पाकिस्तानी और अमेरिकी कंपनियों में मज़ीद कोलैबोरेशन होगी, आने जाने के रास्ते खुलेंगे। और ख़बरें जो सुनने में आ रही हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में होंगी उन पर सेल्स टैक्स कम होगा या ख़त्म होगा, वही सहूलत जो अमेरिका ने इंडिया को दी हुई थी अब वापस ले ली है, वो भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान को मिलेगी। और यही इमरान खान चाहता था, उसने आते ही ट्रंप से पहले यही बोला था कि हमारे साथ इमदाद ना करें, हमें इमदाद ना दें, हमारे साथ ट्रेड करें, ताकि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो सके। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होगा। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक पेजेस पर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी इनको देख सकें।